بہادر شاہ ظفر کے شب و روز۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے آنکھوں دیکھے شب و روز کے بارے میں بتاؤں گا۔ بادشاہ کیسی زندگی گزارتے تھے، مغلوں کے کھانے کیسے تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے مغلوں کے اقتدار کو زوال تو شروع ہو گیا تھا، لیکن وزیداریاں اب بھی باقی تھیں، اچھی بری رسمیں جاری تھیں، جس کو بہادر شاہ ظفر نے آخری دم تک نبھایا۔ رعایا کے دل میں بھی بادشاہ کی محبت آخری دم تک قائم رہی۔ چشمدید گواہ کہتے ہیں کہ جہاں پناہ کے معمولات میں فرق نہ آیا، ادھر صبح کی توپ چلی، ادھر بادشاہ بیدار ہوئے، غسل خانے گئے، جہاں جون پوری کھلی، خوشبودار بیسن، چمیلی، بیلا، جوہی، گلاب کے تیل سے بھری بوتلیں، چاندی سونے کے جگمگ کرتے لوٹے لوٹیاں رکھی ہیں۔ غسل کیا، لباسی محل گئے۔ رستم بیگ سردار نے لکھنؤ کی چکن کا کرتا، لٹھے کا ایک بر کا پائجامہ، دلی کا قمر بند پیش کیا۔ مخملی کفش پائیاں یعنی مخملی جوتیاں پہنی۔ نسیم خانے کے داروغہ نے سر میں تیل ڈالا، کنگھی کی، پھر کچھ دیر چہل قدمی کی۔ اس کے بعد تسبیح خانے میں تشریف لائے، نماز پڑھی۔ ایوان خلعت میں حکیم احسن اللہ کی دستخطی سربا مہر شیشی کی مہر توڑی اور یاقوتی طب کی ایک دوا جو دل و دماغ کی فرحت کے لیے کھائی جاتی ہے کی پیالی پیش کی۔ اسے پی کر بھنے چنوں سے منہ کا ذائقہ صحیح کیا، یعنی منہ سے دوا کا خراب ذائقہ بدلنے کے لیے بھنے ہوئے چنے چبائے۔ حالانکہ یاقوتی بہت خوشبودار اور ذائقہ دار ہوتی ہے۔ لیجئے 10 بج گئے۔ افسران محکمہ کاغذات اور مثلیں لے کر حاضر ہوئے، ان پر احکام عالی کیے، سرمے کی قلم سے دستخط ثبت ہوئے۔ 11 بجتے بجتے کام ختم کر کے جہاں پناہ محل کی طرف تشریف لے گئے۔ جسولنی یعنی وہ عورتیں جو شاہی محل میں خبریں پہنچاتی ہیں، چوبدارنی نے آواز لگائی، پیر و مرشد، حضور اعلیٰ، بادشاہ سلامت، عمر دراز، ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں۔ زنانے میں معلوم ہو گیا، بیگمات اور شہزادیاں سروقت کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ سلامت نے انہیں دیکھا، مسکرائے۔ کشمیری داروغہ نے کسنوں کی مہر توڑی، بھانڈا یعنی حقہ تیار کیا۔ بادشاہ نے نوش کیا اور محل والیوں سے کچھ دیر باتیں کیں۔ خادمہ مہتاب نے عرض کیا، دسترخوان تیار ہے۔ حکم ہوا، اچھا لیجئے صاحب۔ خاصے والیوں نے پھرتی سے 7 گز لمبا 3 گز چوڑا چمڑے کا ٹکڑا بچھایا، اس کے اوپر لمبی سی چوکی، اس پر پھر چمڑا پھیلایا، اس کے اوپر دسترخوان کھانا لگایا جا رہا ہے۔ لین ڈوری لگی ہے، 20-22 قسم کی روٹیاں، چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، 22-23 قسم کے چاول، پلاؤ، بریانی، نرگزی کوفتے، شولا، کھچڑی وغیرہ۔ قورمے آئے تو وہ بھی درجنوں قسم کے، مرغ، مچھلی، ہرن کے کباب، مٹھائیاں جن کے نام بھی اب صرف کتابوں میں رہ گئے ہیں، مثلاً زر بہشت اور موتی پاک۔ مشک و زعفران اور کیوڑے کی خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ کھانوں کے نام: چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، روغنی روٹی، دال بھرتے بھری روٹی، بیسنی روٹی، خمیری روٹی، نان، شیرمال، گاؤ دیدہ، گاؤزبان، کلچا، باقرخانی، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری کی روٹی، نان گلزار، نان قماش، بادام کی نان خطائی، پستے کی چھوارے کی نان خطائی، یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نور محل پلاؤ، روپہلی پلاؤ، نکتی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، بیضا پلاؤ، اناناس پلاؤ، کھچڑی، کشمش پلاؤ، نرگزی پلاؤ، زمردی پلاؤ، لال پلاؤ،
قبولی، طاہری، متنجن زردہ، سوئیاں، کھیر بادام کی کھیر، کدو کی کھیر، گاجر کی کھیر، ہرن کا قورمہ، مرغ کا قورمہ، رائتا، ککڑی کا رائتا، پنیر کی چٹنی، بینگن کا بھرتا، آلو کا بھرتا، چنے کی دال کا بھرتا، سیخ کباب، شامی کباب، نکتی کباب، نورات کباب، خطائی کباب، آم کا مربع، سیب کا مربع، کیلے کا مربع، سنگترے کا مربع، انہی سب قسموں کے اچار، پھل وغیرہ اپنے اپنے موسم میں سب طرح کے، گیہوں کی بالی مٹھائی کی بنی ہوئی، حلوہ سوہن گری کا، گوندے کا، لڈو موتی چور کے، بادام کے، پستے کے، نورات بادام کے، مونگ کی پستے کے، پستہ مغزی، جلیبی، پھینی، برفی، قلاقند، بالو شاہی، اندرسے کی گولیاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں خوابوں میں تشتریوں، رکابیوں، پیالیوں میں قرینے سے چنی گئیں۔ بیچ میں سفلدان یعنی ایک برتن جو دسترخوان کے بیچ میں رکھا جاتا، جس میں ہڈیاں وغیرہ ڈالی جاتیں، رکھ دیے گئے۔ اوپر نعمت خانہ کھڑا کر دیا گیا تاکہ مکھیاں وغیرہ تنگ نہ کریں۔ مشک، زعفران، کیوڑے کی مہک سے مکان مہک رہا ہے۔ دسترخوان چاندی کے ورقوں سے جگمگا رہا ہے۔ چلمچی، بڑا کٹورا نما برتن جس میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، آفتابہ یعنی لوٹا، بیسندانی، چمبیلی کی کھلی، سندل کی ٹکیوں کی ڈبیاں ایک طرف زیر انداز پر رکھی ہوئی، بادشاہ کے دائیں طرف ملکہ و بیگمات و بائیں طرف شہزادے اور شہزادیاں، رومال خانے والیوں نے زانو پوش گھٹنوں تک ڈال دیے، دست پاک آگے رکھ دیے، ہر خاصہ مہر بند، داروغہ خاصے کی مہر بادشاہ کے سامنے توڑتا اور پیش کرتا۔ بادشاہ سمیت سب آلتی پالتی مار کے نظریں جھکائے بیٹھے ہیں۔ کھانے کے بعد دعا مانگی گئی، بیسن، کھلی اور سندل کی ٹکیوں سے ہاتھ دھلائے گئے، بھنڈا نوش کیا گیا۔ دوپہر کی نوبت بجی، بادشاہ خوابگاہ میں تشریف لے گئے۔ پلنگ خانے والیوں نے پلنگ پوش، تکیے، گاؤ تکیے لگا کر پلنگ تیار کیا۔ بادشاہ خوابگاہ میں آئے، بھنڈا نوش کیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد آب حیات مانگا۔ آبدار خانے کے داروغہ نے گنگا کا پانی جو سراہیوں میں بھرا رکھا ہے، جھٹ ایک توڑ سراہی نکال مہر لگا کر گیلی صحافیز میں لپیٹ کر خوجے کے حوالے کی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے مہر توڑی اور چاندی کے برتن میں پانی نکال کر پیش کیا۔ بادشاہ کے پانی پیتے وقت سب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد سب نے جھک کر سلام کیا۔ اے لو، وہ دوپہر بجی یعنی دن کے 12 بجے۔ بادشاہ پلنگ پر دراز ہو گئے، خوابگاہ کے پردے گرا دیے گئے۔ مٹھی چاپی والیاں یعنی مساج کرنے والی خادمائیں آئیں۔ ایسی چپ تاری ہو گئی کہ مجال کوئی چوبی کر سکے، اور اب 1.5 پہر باقی رہ گیا۔ بادشاہ بیدار ہوئے، وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی، کچھ لوگوں کے عرض و معروض سنی، کچھ بات چیت کی کہ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھی، وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد جسولیوں نے عرض کیا کہ عملہ خاص حاضر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ جھروکے میں آ بیٹھے۔ جسولنی نے سب کو خبردار کیا، سپاہیوں نے سلامی اتاری۔ امیر امراء جھروکے کے نیچے بادشاہ کے دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مغرب کی اذان پر بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے، مغرب کی نماز پڑھی، وظیفہ پڑھا۔ اتنے میں جھروکے کے نیچے کھڑے سپاہیوں نے دردیان یعنی شام کے وقت بجائے جانے والا باجا بجانا شروع کر دیا۔ نقار خانے میں نوبت یعنی نقارہ بجنا شروع ہوا۔ لو جی رات ہو گئی۔ مشلچیوں نے روشنی کی تیاری کی۔ جھاڑ فانوس، فلیل سوز یعنی تیل میں فلیتا جلانے والے چراغ، یک شاقی، 2 شاقی، 6 شاقی اور 5 شاقی روشن ہو گئے۔ پنچیاں، مشل اور لالٹینیں روشن ہو گئیں۔ 4 گھڑی رات آئی۔ روشن چوکی کا گشت شروع ہوا۔ طبلہ نفیری 7 بجتی۔
مشعل بردار ساتھ ساتھ دیوان عام اور دیوان خاص سے ہوتا ہوا جھروکوں کے نیچے آیا۔ عشاء کا وقت ہوا، نماز وظیفہ سے فارغ ہوئے تو ناچ گانے کی تیاری شروع ہوئی۔ تان رس خان چوکی کے طائفے حاضر ہوئے۔ قناتیوں کے پیچھے سارندوں، طبلے، سارنگی، تال کی جوڑی بجا رہے ہیں۔ ناچنے والی بادشاہ کے سامنے ناچ رہی ہے۔ وہ 1.5 پہر رات کی توپ چلی ڈھائیں۔ پھر اسی طرح خاصے کی تیاری ہوئی، خاصا کھایا، بھنڈا نوش کیا۔ وہی 1 گھنٹے بعد آب حیات طلب کیا۔ آدھی رات کی نوبت بجی، آرام فرمانے لیٹ گئے۔ پھر وہی مٹھی چاپیاں والی داستان گو حاضر ہوئے۔ داستان ہونے لگی۔ جشنیاں، حبشیاں، ترکنیاں، پلمقانیاں پلنگ کے پہرے کو موجود ہوئیں۔ حبشی عصا بردار جو بادشاہ کی سواری کے آگے چلتے تھے، پیادے اور دربان ڈیوڑیوں میں اپنی اپنی جگہ ایستادہ ہو گئے۔ حکیم، طبیب خواص اپنی اپنی چوکی میں حاضر ہوئے۔ صبح ہوئی۔ یہ خلاصہ منشی فیاض الدین کی کتاب بزم آخر سے لیا گیا ہے، جو 1920 میں شائع ہوئی تھی۔ منشی فیاض الدین صاحب مرزا محمد ہدایت یفزا عرف مرزا الہی بخش کے ملازم تھے۔ شہزادہ الہی بخش نے اپنا بچپن و جوانی قلعہ معلیٰ میں گزارا۔ انہوں نے ہی منشی فیاض الدین صاحب کو قلعے کی زندگی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، جسے منشی صاحب نے جو کا تو قلم بند کر دیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔